السلام علیکم. دس از ڈاکٹر رحمان علی, یونیورسٹی پشاور. آج ہم جس کورس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کورس کا ٹائٹل ہے بزنس ریسرچ میتھڈ. اس کورس کو مختلف ڈگری پروگرامز جو کہ انڈر گریڈ, ماسٹر, ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی لیول پہ اس کو پڑھایا جاتا ہے. اس کورس کے مختلف نامز ہیں: ریسرچ میتھڈالوجی, میتھڈز ان ریسرچ. اور اگر اس کورس کو بزنس اور کامرس ایریا میں پڑھایا جائے تو پھر اس کو بزنس ریسرچ میتھڈالوجی کے نام سے ٹائٹل کیا جاتا ہے. یہ جو کورس ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں یہ بگنر لیول کا کورس ہے, اور ایک انڈر گریڈ لیول کے اسٹوڈنٹ کے لیے اس کو سمجھنا لازمی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ بزنس میں ریسرچ ہے کیا چیز, اور اس کو پرفارم کرنے کے لیے کون سے میتھڈالوجیز اور میتھڈز یوز ہوتے ہیں. یہ اس کورس کا پہلا انٹروڈکٹری لیکچر ہے, اور اس لیکچر میں ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ بزنس میں ریسرچ کس چیز کو کہا جاتا ہے, اور اس کو ہم فارملی ڈیفائن کریں گے. پھر مختلف ایگزامپلس, ایسی سیناریو ہم بزنسز سے لیں گے جس میں ہم اس چیز کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ دس ریسرچ کین بی ڈفرینٹ فرام اے سمپل سرچ پرابلم. سو لیٹس فارملی اسٹارٹ دس لیکچر. بزنس ہے کیا چیز؟ بزنس کسی بھی ایسے ایکٹیویٹیز کو کہا جاتا ہے جن کا مقصد پروفٹ کو کمانا ہوتا ہے. کچھ ایسے بزنسز بھی ہیں, ہم نارملی جانتے ہیں کہ وہ نان پروفیٹیبل بزنسز ہوتے ہیں, جس طرح چیریٹیبل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جو کہ گریٹر انٹرسٹ آف دا پبلک کے لیے پرفارم کی جاتی ہے, ویلفیئر کے لیے, تو وہ نان پروفیٹیبل بزنسز میں آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہم فوکس کرنے والے ہیں وہ ہے پروفیٹیبل بزنسز جو کہ پروڈکٹ یا سروسز انڈیویجول پرووائڈ کرتے ہیں ٹو دا پبلک, ٹو دیئر کسٹمر, ٹو ارن سم پروفٹ. تو اس طرح اگر ہم بزنسز کو بھی دیکھیں تو یہ ایک ان کے مختلف کیٹیگرائزیشن ہے. کوآپریٹیو ہے, سول پروپرائٹرشپ ہے, پارٹنرشپ ہے, کارپوریشن ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف ٹائپس ہے کمپنیز کے, کہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز اینڈ ان لمیٹڈ کمپنی اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ڈیٹیل آف دا ٹائپس آف بزنسز. پہلے ہی بزنسز کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے واقف ہیں. تو اب ان بزنسز کو جب ہم یہ چاہے کہ اپنے بزنس کو ہم پروموٹ کر دیں اور ان کے پروفٹ کو ہم انکریز کر دیں, اپنے کسٹمر اور اپنے جو فیلڈ ایریا ہے ہم ان کو ایکسٹینڈ کر دیں, تو ہمیں اپنے بزنس کے اوپر ہم نے مختلف قسم کی ریسرچ ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہوگا. ریسرچ جب ہم کریں گے تو ہم نے اپنے بزنسز ڈیٹا کو لے کے اور اس ڈیٹا میں سے انسائٹس نکالنے ہوں گے, ان کی پریڈکشن فور کاسٹنگ کرنی ہوگی, اس میں سے اناملیز وغیرہ کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا, اور اس بیس پہ ہم اپنے بزنس اسٹریٹجی کو اپڈیٹ یا چینج یا موڈیفائی یا ری ڈیزائن کر سکتے ہیں تاکہ ہم پروفٹ کو انکریز کر سکیں. تو یہاں پہ ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنڈنگ انسائٹس آف دا بزنس ڈیٹا فار پروفیٹیبل پروفیٹیبل ڈیسیجن میکنگ, کہ جب ہمیں اپنے ڈیٹا میں سے انسائٹس نکل آئے, ہمیں پتہ چل جائے کہ whether we are going in a right direction or in a wrong direction, and what will be the sale next year. There will be a decline or there will be an increase, or whether we should promote this particular product in that particular area or not. تو ان چیزوں کے لیے ہم نے اپنے بزنس ڈیٹا کو کہ انسائٹس کو نکالنا ہوگا, پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا, اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں بزنس ریسرچ. تو اگر فارملی ہم اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو یہ جو بزنس ڈیٹا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان میں سے انسائٹس کو نکالنا ہے, تو کتنے سٹیپس اور میتھڈس کو ہم نے کتنے سٹیپس کو ہم نے یوز کرنا ہوگا. یہ ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے جس میں ان سٹیپس کو سیکوینس میں فالو کرنا ہوگا. ہم بزنس کا ڈیٹا لیں گے, پچھلے فیو ایئرس کا, فیو ڈیکیڈس کا یا فیو منتھس کا, جو بھی ہے ڈپینڈنگ آن دا ریسرچ پرابلم. پھر اس ڈیٹا کو
ڈیٹا جب ہم لے لیں پھر اس ڈیٹا کو ہم انالیسس اس کے کریں گے اور انالیسس کے بعد اس میں سے انسائٹس آئیں گے اور وہ انسائٹس کے بیس پہ ہم کوئی ڈیسیجن لیں گے. تو یہ ہمارے پاس وہ مختلف انسائٹس ہے ڈیٹا کے کہ وہ یا ہمارے پاس انکریز آ رہی ہے یا ہمارے پاس جو ہے وہ ڈکریز آ رہی ہے. تو جو مینیجرز ہوتے ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں, ایگزیکٹوز ہوتے ہیں, پھر اکارڈنگلی وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ بیس آن دس فیلڈ ریسرچ. تو یہاں بزنس ریسرچ کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو سسٹمیٹک اپروچ ہے جس میں مینلی فیو سٹیپس فالو ہوں گے. ڈیٹا کو کدھر کیا جائے گا, اس کو انالائز کیا جائے گا, انسائٹس نکالیں گے اور پھر ڈیسیجن میکنگ ہوگی. تو مینلی جو یہ کورس فوکسڈ ہے وہ یہ کورس فوکس ہے کہ آپ نے میتھڈس کو, یہ جو انالیسس ہے, اس انالیسس کے لیے ہم کون سے میتھڈز, ریسرچ میتھڈ کو یوز کریں گے. آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ وہ مختلف بزنسز میں ہیں, اگر ہم نے ریسرچ کرنی ہے تو کوالٹیٹیو, کوانٹیٹیو اینڈ سم ادر میتھڈس کین بی یوزڈ بیس آن دا نیچر آف دا پرابلم. اور اس میں سے ہمارے پاس پیٹرنز آئیں گے, اس میں سے ہمارے پاس کچھ انسائٹس, ہڈن انفارمیشن ہوں گے جو کہ ادروائز ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ریسرچ ہے کیا چیز. نارملی جب ایک انڈر گریڈ کا اسٹوڈنٹ ریسرچ کی طرف جاتا ہے تو اس کے ذہن میں سرچ اور ریسرچ میں وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتا. تو یہاں پہ اس سلائڈ سے آنورڈ ہم فیو ایگزامپل بزنسز سے لیں گے اور اس سے ہم یہ چیز کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ بزنس ریسرچ ہے کیا چیز. یہاں پہ ایک سیناریو ہم لیتے ہیں اور سیناریو یہ ہے کہ بینک سے لون قرضہ لیتے ہیں, کسٹمر بینک سے قرضہ لیتے ہیں یا جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ اپنی کمپنی سے قرضہ لیتے ہیں. اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ایک پرٹیکولر ایئر میں یا پرٹیکولر منتھ میں کتنے لوگوں نے لون لی ہے اور اس لون کو پھر ریٹرن نہیں کیا, مین کہ دے آر ڈیفالٹر. اب اگر اس چیز کو میں فائنڈ آؤٹ کرنا چاہوں تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دس از اے ریسرچ اور ناٹ. ٹو می دس از ناٹ اے research. This is a search problem. I am going and searching the list of those customer who have not returned their loan back to their employer or to the financial institution, for example bank. تو یہ ایک سرچ پرابلم ہے. اب اس کو ہم ریسرچ پرابلم کیسے بنا سکتے ہیں بزنس میں کہ پریڈکشن آف ڈیفالٹر. اب اگر ہم ایسا کوئی میکینزم بنا دیں کہ ایسا سسٹم ڈیولپ کر دے جس سے ہمیں آٹومیٹیکلی یہ اندازہ ہو کہ یہ جو کسٹمر آ رہا ہے یہ مجھ سے لون لینے کے لیے ریکویسٹ سبمٹ کر رہا ہے, تو ویدر آئی شوڈ اپروو اور ریجیکٹ ہیز ریکویسٹ فار لون. کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ موسٹ پروبیبلی ہی ول بی دا ڈیفالٹر. تو بیس آن دا ہسٹوریکل ڈیٹا آف دا کسٹمر who have not yet paid their loan back to their institution, اس کے ایج, اس کے ٹیریٹری, اس کے انکم, اس کے سو مینی ادر پیرامیٹر کو بیس بنا کے ہمیں تو پہلے سے یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس بینک میں ایک اچھا خاصا ڈیٹا پڑا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس جو کسٹمر ہے, ان فیچر والے کسٹمر جو ہے موسٹ پروبیبل دے آر دا پروبیبل کہ اس طرح کے اگر نئے کسٹمر آ جاتے ہیں تو وہ لون کو ریٹرن نہیں کریں گے. تو آٹومیٹیکلی جب اب کوئی نیا بندہ آتا ہے تو اس پرانے ڈیٹا کو بیس بنا کے ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ دس پرسن ول بی ایدر ڈیفالٹر اور ہی ول ناٹ بی اے ڈیفالٹر بٹ اے پیئر. تو اس کیس میں ہم یہ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ ان کو لون اپروو کی جائے یا ریجیکٹ کی جائے. تو اگر ہم اس طرح لے لیں تو یہ ایک ریسرچ پرابلم ہوگا. سملرلی اگر ہم کوئی دوسرا ایگزامپل لے لیں, سیناریو یہ ہے کہ ہم نے ہماری کمپنی میں ہم نے ابھی یہ اکتوبر 2020 چل رہا ہے, تو ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے کہ اکتوبر 2020 تک
کتنے پروڈکٹس کی سیل ہو چکی ہے. تو اس ڈیٹا بیس میں, کمپنی کے ڈیٹا بیس میں سے یا انفارمیشن سسٹم میں سے یہ انفارمیشن نکالنا, whether this is a research problem or not. To me, this is not a research problem. It is a simply a search problem, کیونکہ میں نے ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس میں سے ایگزسٹنگ ڈیٹا اٹھا کے ان کو انلسٹ کر دینا ہے ایک پرٹیکولر ایریا یا پرٹیکولر ٹائم بیس یا پرٹیکولر پروڈکٹ بیس. سو اٹ از اے سرچ پرابلم. لیکن اس کو میں ریسرچ پرابلم کیسے اس سیناریو سے بنا سکتا ہوں؟ تو میں اگر اس سال کی 2020 کے اور اس سے پچھلے 5 یا 10 جتنا بھی ڈیٹا میرے پاس پڑا ہوا ہے, اس ڈیٹا کو میں انالائز کر دوں اور اس کو بیس بنا کے میں نیکسٹ ایئر کے لیے فورکاسٹنگ کر لوں کہ نیکسٹ ایئر میری بزنس کے سچویشن اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی کیا ہوگی, تو اس کو میں ایک ریسرچ پرابلم کہہ سکتا ہوں. مین کہ پریڈکٹنگ نیکسٹ ایئر سیل بیسڈ آن دا دس ایئر and last few year data and some other internal and external parameter. کیونکہ جو فورکاسٹنگ ہے وہ ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز, کچھ گورنمنٹ رولز ریگولیشن, اس کو اسکپ کیے بغیر ہم پراپرلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو ہم ان چیزوں کو لے کے ہم نیکسٹ ایئر کے پریڈکشن جب ہم کرنا چاہیں تو یہ ایک ریسرچ پرابلم کہلائی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر ہم ایک اور سیناریو لے لیں تو تیسری سیناریو میں اگر ہم نے ایک کمپنی میں جتنی بھی کسٹمر ہیں ان کا لسٹ ہم نے فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے, یا اگر کوئی بندہ آ جائے, ہمارا ٹاپ ایگزیکٹو آ جائے اور وہ ہم سے یہ کہے کہ اس پرٹیکولر ڈسٹرکٹ سے ہمارے کتنی کسٹمر ہے اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے لیے, تو وہ اس کمپنی کی انفارمیشن سسٹم یعنی ڈیٹا بیس سے ان کو نکال کے دے دینا. اٹ از ناٹ این ایشو اینڈ اٹ از اے سرچ پرابلم. لیکن اگر میں یہ کرنا چاہوں کہ میں پوٹینشیل کسٹمر کو پریڈکٹ کرنا چاہوں فرام اے پرٹیکولر ایریا اور فار اے پرٹیکولر پروڈکٹ, تو یہ پریڈکشن آف پوٹینشیل کسٹمر یہ ایک ریسرچ پرابلم ہے. ہاؤ؟ اب اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ میری جو کسٹمر ہے پرٹیکولر ڈسٹرکٹ میں ہے, پرٹیکولر کنٹری میں ہے, تو یہ میری اس پروڈکٹ کی کسٹمر ہو سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے نارملی آج کل جو ویب پہ مختلف قسم کی کوکیز اور ایسے سافٹ ویئرس ہے جو کہ وہ یوزر بیہیویئر کو ٹریک کر دیتے ہیں. یعنی کہ یوزر جب اپنے امیزون کے اوپر سرچنگ کرتا ہے, گوگل کے اوپر سرچنگ کرتا ہے, نیٹ فلکس کے اوپر کرتا ہے, یوٹیوب کے اوپر جا کے یا کسی دوسرے سوشل میڈیا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے ان کے اوپر کلک کرتے ہیں, ان کو آبزرو کرتے ہیں کتنے ٹائم کے لیے اور کس پروڈکٹ کو وہ جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں, اس کے بیس پہ آٹومیٹیکلی یہ امیزون, گوگل اور نیٹ فلکس اینڈ فیس بک, ٹویٹر وہ کیا کرتے ہیں اس یوزر کے بیہیویئر کو ٹریک کر کے ان کا ایک بیہائنڈ ایک ماڈل بنا دیتے ہیں, اور اس ماڈل سے پھر آٹومیٹیکلی یہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ دس پرسن ہیز فار ایگزامپل سرچ دس پرٹیکولر پروڈکٹ for more than 10 times. So there is highly probability that this person is more interested in this particular product and he is a potential customer for this product. So اس چیز کو پریڈکٹ کر دینا یہ ایک ریسرچ پرابلم ہے. سملرلی اگر ہم ایک اور سیناریو کے اوپر جائے اور ہم اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری کمپنی نے یا کسی پرٹیکولر کمپنی نے 2019 میں کتنی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے, الیکٹرانک ایڈورٹائزمنٹ کی ہے یا جو فزیکل ورلڈ میں جو ایڈورٹائزمنٹ میکینزم ہے مارکیٹنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں, ان کو کیا ہے ان لسٹ کو نکال دینا. ٹو می دس از ناٹ اے ریسرچ پرابلم بٹ دس از اے سرچ پرابلم. تو کیسے اس کو ایک ریسرچ پرابلم ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ اب اگر ہم نے آٹومیٹیکلی یہ پریڈکٹ کر دینا ہے کہ کون سا بیسٹ ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ میکینزم ہے اور بیسٹ پلیس اینڈ ٹائم فار ایڈورٹائزمنٹ ان 2020,
تو اس پروڈکشن کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ میرے لیے ایک ریسرچ پرابلم ہے، تاکہ میں اگر میں مختلف قسم کے وہ کریکٹرسٹک یوز ڈفرینٹ کریکٹرسٹک آف دا کسٹمرز اینڈ ایریاز، اگر ان کریکٹرسٹک کو میں یوز کر کے میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ 2020 میں کون سا بیسٹ وے، بیسٹ پلیس اینڈ بیسٹ ٹائم ہوگا فار ایڈورٹائزمنگ مائی پرٹیکولر پروڈکٹ، تو یہ میری لیے ایک ریسرچ پرابلم ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر میں آنورڈ جا کے کچھ اور بھی سیناریو لے کے کہ نارملی جب ہم فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں بینکس میں اور دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس میں، تو اس میں فراڈولنٹ ٹرانزیکشنز کے چانسز ہوتے ہیں. مین فراڈولنٹ ٹرانزیکشن کین بی اینی ٹرانزیکشن جو کہ آپ کسی کے کریڈٹ کارڈ نمبر کو ہیک کر دے، تو اس سے آپ کو پھر کیا کریڈٹ کارڈ نمبر ہیک ہو گیا تو اس سے ہونے والا ٹرانزیکشن فراڈولنٹ ٹرانزیکشن کنسیڈر کیا جائے گا. تو اگر میں نے ایک بینک جا کے میں نے بینک والوں سے پوچھنا ہے کہ مجھے ان ٹرانزیکشن کے لسٹ دے دو، کس ایریا سے ہے، کس کریڈٹ کارڈ سے وہ ہو چکے ہیں، وہ لسٹ مجھے دے دو 2020 کا، تو دس از اے سرچ پرابلم، کیونکہ وہ اپنے انفارمیشن سسٹم میں جو بینک کا فائنینشیل سسٹم ہے اس میں سے ریٹریو کر کے مجھے دیں گے ایگزسٹنگ ڈیٹا میں سے. لیکن اس کو ریسرچ پرابلم ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر ہم جب بھی ٹرانزیکشن ہوتا ہے اس ٹرانزیکشن کا ٹائم، اماؤنٹ اور کس سیکوینس میں کی گئی ہے، آرگنائزیشن کے پاس پہلے سے اگر انفارمیشن ہو کہ جو لیجیٹیمیٹ یوزر ہے کریڈٹ کارڈ، ایکچوئل جو اس کا یوزر ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کا بیہیویئر نارملی اس ٹائم پہ ٹرانزیکشن اتنے اماؤنٹ کا ٹرانزیکشن اس ایریا سے ٹرانزیکشن نہیں ہے، تو دس از موسٹ پروبیبلی اے فراڈولنٹ ٹرانزیکشن اینڈ ہیز آر ہر کریڈٹ کارڈ ہیز بین ہیک، تو اس کو ڈینائی کیا جائے. اس کو ہم ریسرچ پرابلم کہہ سکتے ہیں. تو یہ وہی فراڈولنٹ ٹرانزیکشن، انلیگل یوز کے کسی کے کریڈٹ کارڈ کا، تو یہ فراڈولنٹ ٹرانزیکشن میں آ جاتا ہے. اور اس سے جو اماؤنٹ اسٹیل کیا جائے یا اسٹولن اماؤنٹ ہو تو اس کو ہم فراڈولنٹ چارج کہتے ہیں. اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس تو پہلے سے اس طرح کے فراڈولنٹ اور جو لیجیٹیمیٹ ٹرانزیکشن ہوتے ہیں اس کا ڈیٹا پڑا ہوگا. اس ڈیٹا پہ آپ ایک انٹیلیجنٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس یا ڈیٹا مائننگ یا بزنس انٹیلیجنس بیس ماڈل آپ ٹرین کرو گے، اور اس ماڈل کو پھر آپ یوز کرو گے. جب نیا کوئی ٹرانزیکشن آئے گا تو اسی کو آپ ڈپلائی کرو گے، جو ماڈل انٹیلیجنٹ ماڈل آپ نے یوز کیا ہوا ہے، تو آپ کو پریڈکٹ کر کے بتا دے گا کہ یہ جو ابھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے رات کے 2 بجے ہو رہی ہے، تو یہ نارمل سے اس کا بیہیویئر جو ہے سم ہاؤ ڈفرینٹ اینڈ دس کین بی اے فراڈولنٹ، تو اس کو بلاک کیا جائے اور اس کو ڈینائی کیا جائے. تو اس چیز کو پریڈکٹ کرنا یہ ایک ریسرچ پرابلم ہے بزنس میں. سملرلی ہم مارکیٹ میں روزانہ سپر سٹورز میں جاتے ہیں. سپر سٹور میں جب ہم شاپنگ کرتے ہیں تو ہم باسکٹ میں جب ہم صابن اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کچن ٹاول اٹھاتے ہیں، یا اگر ہم ڈش واش اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ڈش واش والی سوپ ہم بھی اٹھا دیتے ہیں. اگر ہم بیبی کے لیے ملک اٹھاتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ پیمپر بھی اٹھا دیتے ہیں. تو اس چیز کو یہ آئیڈینٹیفائی کر دینا کہ کس سٹور سے کس کسٹمر نے کون سے پروڈکٹ لیے ہوئے ہیں 2020 میں، تو یہ ایک ان کے ڈیٹا بیس میں سے ایگزسٹنگ ڈیٹا کو ریٹریو کرنا ہے، اور یہ ایک سرچ پرابلم ہے. لیکن اگر میں اس کو ریسرچ پرابلم ڈکلیئر کرنا چاہوں تو اگر ایک کوئی ایسا میکینزم ہو کہ مختلف لوگ آ کے وہ چیزیں تو لیتے ہیں اپنے باسکٹ میں، وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن کس چیز کے ساتھ کس چیز کا وہ سیکوینس بناتے ہیں، اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر دینا، اور پھر اس کے بیس پہ رولز بنا دینا کہ سسٹم آپ کو آٹومیٹیکلی بتا دے کہ اگر آپ نے یہ چیز اٹھانی ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ نے ملک اٹھانا ہے تو ملک کے ساتھ بریڈ ہمیشہ جب آپ اٹھاؤ گے تو اٹ مینس کہ ایگ، اور اس کے ساتھ آپ نے جب ملک اور بریڈ آپ اٹھاتے ہو تو اس کے ساتھ ایگ اور کوک بھی آپ اٹھاتے ہو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کی سیکوینس کو کہ یہ جو سیکوینس ہے لوگوں کا، لوگ مارکیٹ میں آ کے اس سیکوینس کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور اس سیکوینس کے بیس پہ پھر اس طرح رولز بنائے جاتے ہیں، اور وہ رول پھر کیا ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں.
اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سپر سٹورز کے اونرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر بریڈ ختم ہو رہا ہے اپنی شاپ میں تو اس کا مطلب یہ کہ جتنا ہم بریڈ کو وہ کریں گے آرڈر کریں گے تو اسی حساب سے ہم نے ملک کو بھی آرڈر کر دینا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ پیئرز میں یہ چیزیں خریدتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں مارکیٹ باسکٹ انالیسس. تو یہ ایک ریسرچ پرابلم ہے. لیکن اگر سمپلی میں اس کی کہ کس بندے نے کیا جو ہے سیل کی ہے اور اس کا لسٹ ہم نکال رہے ہیں تو یہ سرچ پرابلم ہے. اپارٹ فرام دس اگر ہم کچھ اور ایگزامپل بھی دیکھیں، پولیس نارملی کیا کرتے ہیں، وہ کرمنل کو فائنڈ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اگر میں ایک پولیس اسٹیشن چلا جاؤں اور ان سے میں پوچھوں کہ آپ نے مجھے اس ایریا کے جو کرمنل ہے ان کا ایک ریکارڈ دے دو، تو اگر وہ مجھے اپنے پولیس انفارمیشن سسٹم سے یہ انفارمیشن دے دے تو یہ سرچ پرابلم ہوگا. یہ پولیس ڈیٹا بیس سے وہ پولیس کا جو بھی کنسرن بندہ ہے وہ کیا کرے گا، مجھے انفارمیشن پبلک انفارمیشن دے گا. میں ادھر پہ ایک پبلک ہوں، مجھے کوئی انفارمیشن چاہیے، مین کرمنل ریکارڈ چاہیے، تو وہ مجھے میرے جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ مجھے دے گا. لیکن یہ ایک سرچ پرابلم ہے. ہاؤ اٹ کین بی اے ریسرچ پرابلم. اب جو بھی کرمنل ہوتا ہے، کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کی کچھ خاص بیہیویئرس ہوتے ہیں، ان کی طریقۂ واردات ہوتے ہیں، اور ان کی میگا اور مائنر ٹائپس آف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. اگر ان کو ہم پراپرلی ٹریک کر دے، انفارمیشن سسٹم اس سے پاپولیٹ کر دے اور پھر آٹومیٹیکلی اس کو لرن کر دے، ایک انٹیلیجنٹ سسٹم بنا دے. بزنس یہاں پہ تو پولیس انٹیلیجنٹ سسٹم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، انٹیلیجنٹ سسٹم. اور وہ ایک سافٹ ویئر کی شکل میں کہ جب بھی کوئی بندہ پھر آئے اور اس کی فیچر ہم اس کو دے دیں اور وہ آٹومیٹیکلی پہلے سے ہم بتا سکے کہ یہ کرمنل مائنڈڈ ہے اور اس نے اگر اس طرح کی اس کی بیہیویئر ہے پاسٹ کی، تو یہ موسٹ پروبیبلی ہی آر شی ول کمٹ سم ادر سچ کائنڈ آف کرمنل ان فیوچر. تو یہ ایک ریسرچ پرابلم ہے. اسی طرح اگر ہم آئے دن ہمارے اس پہ ای میل پہ مختلف قسم کی ای میلز آتے ہیں، کچھ اسپیم میں چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہے ہمارے ان باکس میں آ جاتے ہیں. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سرچ اور ریسرچ پرابلم یہ اس سیناریو میں ہم کیسے بنا سکتے ہیں. اگر میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے کہ میرے ای میل باکس میں جو ان باکس ہے اس میں مائی سی وی پڑی ہوئی ہے اور اس کو میں نکالنا چاہوں تو دس از اے سرچ پرابلم. لیکن اگر میری ای میل میں آٹومیٹیکلی آپ روزانہ اپنا ای میل کھول دیں تو اس میں آپ کو جتنی بھی ای میل آئیں گے اس میں سے کچھ ان باکس میں چلے جاتے ہیں. یہ ساری ای میل ہے جو ہمیں آ جاتی ہے، لیکن اس میں سے کچھ اس کو اسپیم میں ڈالے جاتے ہیں اور کچھ کو ان باکس میں جو ویلڈ ای میلز ہوتے ہیں اس کو ہیم کہتے ہیں. تو اسپیم اور ہیم میں آٹومیٹیکلی جو ہمارا ای میل انجن ہوتا ہے، جو بھی ای میل سروس پرووائڈر ہم یوز کرتے ہیں، وہ آٹومیٹیکلی اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، کلاسیفائی کرتے ہیں. تو اس آٹومیٹک کلاسیفیکیشن کو ہم یہ ایک ہمارے پاس ایک ریسرچ پرابلم ہے. تو اس چیز کو سمرائز کر کے یہ جو لیکچر ہے، ہم سمری یہ بنا سکتے ہیں کہ سرچ اور ریسرچ میں ڈفرینس یہ ہے کہ جب ہم سرچنگ کرتے ہیں تو ایگزسٹنگ ڈیٹا میں سے کچھ چیزیں ہم ریٹریو کر دیتے ہیں، فائنڈنگ something existing from the already finding something in summarized way based on our requirement from the existing data. اس میں سے کچھ انسائٹس اور کچھ ڈیٹیل، یعنی نون سے ان نون ہم نہیں نکالتے، لیکن نون سے ہم نون کو اکارڈنگ ٹو اور ریکوائرمنٹ ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. یہ سرچ پرابلم ہے. لیکن ریسرچ کیا ہے کہ ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ہیڈن پیٹرن کو، سیکوینس کو، کہ ایگزسٹنگ ڈیٹا کو بیس بنا کے نئی کون سی چیزیں ہم فورکاسٹ پروڈکٹ کلاسیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ریسرچ پرابلم ہے. تو اگر ہم اس کو سمرائز کر دیں تو بزنس ایک پروفیٹیبل ایکٹیویٹی ہے اور کسی بھی بزنس میں ڈیٹا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب اس ڈیٹا کو ہم سرچنگ کے لیے، جس میں سے ایگزسٹنگ فیکٹ کو نکالنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ہم ڈیلی بیسس پہ رپورٹس جنریٹ کر سکیں اور اپنے مینیجر کو سبمٹ کر سکیں. لیکن ریسرچ کیا ہے کہ اس میں سے ایگزسٹنگ ڈیٹا میں سے ہم نیو چیزیں ایکسٹریکٹ کر دیں اور اس کے بیس پہ نالج بنا دیں، ہیڈن پیٹرنز اور انسائٹ، اور جو ٹاپ لیول ایگزیکٹوز ہیں پھر وہ اکارڈنگلی ڈیسیجن کر سکیں. تو this was all about the introductory lecture of business research method.
that was based on what is search, business research, search and research. مزید ویڈیو کو مزید ویڈیو سے استفادے کے لیے آپ چینل کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس چینل کو آپ نے یہاں سے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.